بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب آسان نیکیاں، مفتی تقی عثمانی صاحب۔ ٹاپک نمبر 8، صبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 3 قسم کے عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ عالم جس میں خوشی ہی خوشی یا آرام ہی آرام ہے، غم اور تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں، یہ جنت کا عالم ہے۔ دوسرا وہ جس میں تکلیف ہی تکلیف اور غم ہی غم ہے، اس میں خوشی اور آرام کا کوئی شائبہ نہیں، یہ دوزخ کا عالم ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جس میں خوشی بھی ہے اور غم بھی، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی، اور یہ عالم دنیا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان خواہ کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی با اختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور سابقہ پیش آئے گا۔ بڑے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکل نجات اس دنیا میں ممکن نہیں۔ قید حیات بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لہٰذا اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے سابقہ ضرور پیش آنا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دھکڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے بلگیاں نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، دوسرے اس بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھیں، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روز دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنا کے بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگرچہ اس تکلیف 2 واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ میرا دل بھی امڑ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دیں، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دیں، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھیں جو مجھے بتاب کرنے والی ہوں۔ اس شخص کی اسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ اس صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ لہٰذا بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے، تبھی انسان صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔
بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں ان پر بھی انا للہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اصابت احدکم مصیبۃ فلیقل ان للہ وانا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی واجرنی فیہا وابدلنی خیرا منہا۔ یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر ثواب کا طلبگار ہوں، مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی ان للہ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں میں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کے خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض اس جیسے ہر موقع پر اللہ ان للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اس طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلاً بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں، بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں، کیونکہ صبر کی حقیقت صرف وہ ہے جو اوپر بیان کی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو، اور وہ زبان سے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر جو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔